نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا درس نماز کا جو فرائض ہیں ان میں سے دوسرا فرض قیام جو ہے اس کے متعلق ہوگا۔ قیام کمی کی جانب اس کی حد یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو گھٹنے تک نہ پہنچیں، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ قیام اتنی دیر ہے جتنی دیر قرات ہے، یعنی بقدر قرات فرض قیام فرض ہے، بقدر واجب ہے، بقدر سنت ہے۔ فرمایا یہ حکم پہلی رکعت کے علاوہ اور رکعتوں کا ہے۔ رکعت اولا میں قیام فرض میں مقدار تکبیر تحریمہ بھی شامل ہوگی، اور قیام مسنون میں مقدار جو ہے ثناء اور تعوذ اور تسمیہ بھی شامل ہوگی۔ یعنی جتنی دیر تک قرات فرض ہے اتنی دیر تک گویا کہ قیام بھی فرض، پھر قرات کے واجب کا جو تعلق شروع ہو جاتا ہے تو پھر آگے قیام بھی واجب، جہاں قرات سنت شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس کا قرات بھی قیام بھی سنت۔ تو یہ پہلی رکعت جو ہم شروع کریں گے اس میں تکبیر تحریمہ بھی فرض میں شامل ہوگی، اور اسی طرح جو ہے ثناء ہے، تعوذ ہے اور تسمیہ ہے، یہ جو سنت قیام ہے اسی کے اندر یہ بھی شامل ہوگا۔ قیام و قرات کا واجب ہونا سنت ہونا اس معنی میں ہے کہ اس کے ترک پر واجب و سنت کا حکم دیا جائے گا، ورنہ بجا لانے میں جتنی دیر تک قیام کیا اور جو کچھ اس میں قرات کی سب فرض ہی ہے، فرض ہی کا ثواب ملے گا، یعنی جتنی بھی قرات کرے گا وہ قرات فرض ہی کہلائے گی۔ لیکن واجب اور سنت کا مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض جو ہے یہاں پر جتنی دیر ہم قرات کریں گے، اگر قرات کی کیفیت یہ ہے کہ ہم واجب کی طرف جا رہے ہیں، واجب قیام شروع ہو چکا ہے، تو اب اگر وہاں پر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اب سجدہ سہو سے اس کا معاملہ ہو جائے گا، یعنی سجدہ سہو کریں گے تو ہماری نماز درست ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم سنت کی طرف جب چلے جائیں گے تو پھر یہ ہے کہ اگر اس میں سنت اگر چھوٹ جاتی ہے، اگر بالفرض سنت چھوٹ جاتی ہے تو پھر اس میں حکم یہ ہے کہ وہاں پر سنت کے چھوٹنے پر کوئی حرج نہیں ہوگی، نماز درست قرار پائے گی۔ اسی طرح فرض، وتر، عیدین، سنت فجر میں جو ہے قیام فرض ہے کہ بلا عذر صحیح بیٹھ کر یہ نمازیں اگر پڑھیں تو یہ نمازیں نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک پاؤں پر کھڑا ہونا یعنی دوسرے کو زمین سے اٹھا لینا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر عذر کی وجہ سے ایسا کیا تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ایک پاؤں وغیرہ میں کوئی تکلیف وغیرہ ہے جس کی وجہ سے اس کو اٹھا لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی عذر کے اگر پاؤں کو اٹھا لیا تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا تو اسے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے، اور اگر کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے تو وہ اس کو اجازت ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح جو شخص سجدہ تو کر سکتا ہے مگر سجدہ کرنے سے زخم بہتا ہے، جب بھی اسے بیٹھ کر اشارے سے پڑھنا مستحب ہے، اور کھڑے ہو کر اشارے سے پڑھنا بھی اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح یعنی اس کا زخم بہتا ہے، اگر وہ کھڑے ہو کر پڑھتا ہے تو اشارے سے پڑھتا ہے تو اس کے زخم میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن سجدے وغیرہ کی جانب یا رکوع وغیرہ کی جانب آتا ہے تو اب اس کا زخم بہنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر ہی اشارے کے ساتھ نماز کو ادا کرے گا۔ اسی طرح جس شخص کو کھڑے ہونے سے قطرہ آتا ہے یا زخم بہتا ہے یا اور بیٹھنے سے اس کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا تو بیٹھ کر پڑھے، اگر اس طور پر کہ اس کو نہ روک سکے کسی اور طریقے سے تو اسی طرح فرمایا یوں ہی کھڑے ہو کر
اس کو اگر 70/4 سے زیادہ کھل جاتا ہے یا پھر وہ قرات بالکل نہیں کر سکے گا تو بیٹھ کر اگر وہ پڑھتا ہے تو یہ سارے معاملات آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے. تو پھر فرمایا کہ علماء نے فرمایا، فقہاء نے فرمایا کہ اگر وہ کھڑے ہو کر پڑھتا ہے تو یہ سارے تکلیف کے اسباب اس کے لیے آ جاتے ہیں درمیان میں، تو جس کی وجہ سے نماز کے اندر خلل واقع ہوتا ہے. تو فرمایا اس صورت میں حکم یہ ہے کہ پھر وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے، کیونکہ کھڑے ہو کر پڑھے گا تو اس کا زخم بہنا شروع ہو جائے گا. اگر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو زخم نہیں بہتا، تو پھر اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے. اگر کوئی شخص اتنا کمزور ہے، وہ اپنے گھر سے چلتا ہے مسجد تک آتا ہے، تو اب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا. اگر وہ گھر میں پڑھتا نماز تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا تھا. تو فقہاء فرماتے ہیں کہ وہ گھر میں ہی پڑھے اور کھڑے ہو کر پڑھے، اب اس کو مسجد کی طرف آنے کی حاجت نہیں ہے. اور فرمایا کھڑے ہونے سے اگر عصا یا خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر بھی کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ کھڑا ہو کر ہی نماز کو ادا کرے. اگر کچھ دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اگرچہ اتنا ہی کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے، تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا کہہ لے پھر بیٹھ جائے. یعنی اتنی طاقت نہیں ہے کہ پورا قیام نہیں کر سکتا کھڑے ہو کر، تو صرف کھڑے ہو کر اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے. تو فقہاء فرماتے ہیں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے، اس کے بعد پھر وہ بیٹھ جائے، اب اس کے لیے اجازت ہے اور اس کی نماز درست ہو جائے گی. لیکن اگر وہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس نے بیٹھ کر تکبیر تحریمہ کہی تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی. اور اکثر و بیشتر یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے یا ہلکا سا نزلہ زکام ہو جاتا ہے یا کوئی سی بھی تکلیف ہو جاتی ہے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر ان کو دیکھا جائے تو باہر گلیوں میں چوراہے پہ ادھر ادھر کھڑے ہو کر اپنے دوست و احباب سے آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کر جانا گفتگو میں لگے رہیں گے، گفتگو کرتے رہیں گے، دنیاوی باتیں کرتے رہیں گے، سب کچھ ہوگا. لیکن نماز کی کیفیت میں جب آئیں گے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان مسائل سے سبق حاصل کریں اور کھڑے ہو کر ہی نماز ادا کریں. اگر ان لوگوں نے جو کہ طاقت رکھتے ہیں کھڑے ہو کر تکبیر کہنے کی بھی اگرچہ، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بیٹھ کر نمازیں پڑھی ہیں، تو ایسے لوگ اپنی نمازوں کا اعادہ کریں. ان نمازوں کو جن کے اندر وہ قیام کی طاقت رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی بیٹھ کر انہوں نے نماز پڑھی تو ان کی نمازیں وہ نہیں ہوئیں، وہ اپنی ان نمازوں کو دوبارہ سے لوٹائیں. اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کے صحیح مسائل سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.